کی گئی اس ملک کی اعلیٰ عدلیہ کو جو ان کی مرضی کے فیصلے نہیں دیتی تھی، جو ان کی دھونس نہیں سامنے لاتی تھی، اس کو نشانہ بنایا گیا، ان کی فیملیز کو نشانہ بنایا گیا، جو کہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ اسلام آباد میں ہوا وہ بطور ایک سیاسی کارکن ٹھیک نہیں تھا، لیکن قوم کے پاس کوئی ایسا راستہ بھی نہیں تھا کہ جو اس فتنے کو روکا جائے، اس فتنے سے اس قوم کی جان چھڑوائی جا سکے۔ آپ کے ملک کے اندر جب بھی کوئی ڈپلومیٹ آتا تھا، جب بھی کوئی فورن ڈیلیگیشن آتا تھا، اسی وقت ایک کال آ جاتی تھی، اور اس کال کا مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ اس دورے کو سیبوٹاج کیا جائے، اس ملک کو معاشی بحرانوں سے نہ نکلنے دیا جائے، مزید بحران پیدا ہوں، یہ ملک دیوالیہ ہو، اس کے لیے چاہے خط لکھنے پڑے آئی ایم ایف کو، اس کے لیے جو بھی میئرز لینے پڑے وہ لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اور اس ملک کی جو سیاسی قیادتیں تھیں ان کی مدبرانہ سوچ نے ملک کو ان بحرانوں سے نکالا۔ آج الحمدللہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں، ہماری معیشت سنبھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ہمارے لا اینڈ آرڈرز کے جو ایشوز ہیں وہ ریزالو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بے شک ایک صوبے کی صوبائی حکومت جو ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کر رہی، اور بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ کرم میں پارا چنار میں مسلمانوں کا سڑکوں کے اوپر بے رحمانہ قتل ہوتے ہوئے تو دیکھتا ہے، لیکن ایک مجرم کو چھڑانے کے لیے وہ وفاق پہ چڑھائی کرتا ہے، وہ ان کے پاس نہیں جاتا، ان کے دکھ درد کا مداوع نہیں کرتا، ان کے جو بے گناہ لوگ قتل ہوئے ہیں ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی نہیں کرتا، اس ملک کے دہشت گردوں کے خلاف نہیں لڑتا، اور اس ملک کے وفاق کو کمزور کرنے کے لیے، ایک قیدی کو چھڑانے کے لیے، ایک گھریلو خاتون کو ساتھ ملا کے۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ تم نے اپنے مفاد کی خاطر ایک گھریلو خاتون کو ایک سیاسی خاتون بنا دیا اور اس کو لا کے کنٹینر پہ کھڑا کر دیا، اور آج وہ تمہارا نیریٹو کہاں گیا؟ جو نیریٹو ماروسی سیاست کی گردانیں پڑھتے تھے، آج تمہارا وہ نیریٹو کہاں گیا؟ آج وہ ماروسیت سامنے نہیں آئی۔ ایک طرف تو پیپلز پارٹی کی قیادت جو جانوں کے نذرانے پیش کر کے اور ان کی اولادیں اور ان کی فیملی سیاست کرتی ہیں تو تم ماروسیت کہتے ہو۔ آج تم چوری کے مقدمے میں سزا یافتہ مجرم کے لیے، آج اس قومی مجرم کے لیے جو اس ملک کو دیوالیہ کرنا چاہتا ہے، آج اس مجرم کے لیے جو جیل کے اندر بیٹھ کے مراد یافتہ زندگی گزارنے کے باوجود پاکستان کے اداروں کو کمزور کرنا چاہتا ہے، آج تم اس کی بیوی کو کنٹینر پہ کھڑا کر کے آج تمہارا مروسیت والا نعرہ وہ کہاں گیا؟ ثابت ہوا کہ تم اقتدار چاہتے ہو، خواہ وہ کسی چور دروازے سے ہو، خواہ وہ خواتین کو استعمال کر کے ہوتا ہو، خواہ وہ کسی طریقے سے بھی ہوتا ہو، تم صرف اور صرف اقتدار چاہتے ہو۔ تمہارے کوئی نظریات نہیں ہے، تمہارا کوئی نیریٹو نہیں ہے، تمہاری کوئی چیز نہیں ہے۔ تم نے اس ملک کے نوجوانوں کو گمراہ کیا، اس ملک کے بزرگوں کو گمراہ کیا، اور یہاں تک گمراہ کیا کہ آج جب ہمارے سڑک کے اوپر ہمارے رینجرز کے جوان شہید ہوئے، ہمارے پنجاب پولیس کے جوان شہید ہوئے، ہمارے اسلام آباد کے جوان زخمی اور شہید ہوئے، تم ان شہداء کی شہادت کو ضائع کرنے کے لیے آج کہہ رہے ہو کہ ہمارے وہاں پہ بڑے قتل ہو گئے، ہمارے وہاں پہ جی گولیاں چل گئی۔ بھائی تم دہشت گردی کر رہے ہو، تمہیں فرق محسوس ہونا چاہیے۔ ہم لاشوں کی سیاست نہیں کرتے، نہ ہی لاشوں پہ خوش ہوتے ہیں، لیکن لاشیں وہ دیکھو کہ گرنی کہاں سے شروع ہوئی۔ تم جب سنجانی سے داخل ہوئے تو تم ایسے تھے جیسے ایک فاتحہ کی حیثیت سے آ رہے ہو، تم اداروں کو للکار رہے ہو، تم کہہ رہے ہو کہ ہم نے اسلام آباد پہ قبضہ کرنا ہے، تم اپنے کارکنوں کو کہہ رہے ہو کہ یہاں پہ لاکھوں اور کروڑوں لوگ اکٹھے ہوں گے،
صبح عمران خان رہا ہوگا، ہم اسے کندھوں پہ اٹھا کے وزیر اعظم ہاؤس پہنچائیں گے۔ یہ تم ریاست کے خلاف اکسا رہے تھے بغاوت پر، اگر اس کو ہماری حکومت بر وقت نہ روکتی تو کیا میسج جاتا کہ وہاں پہ بغاوت ہوئی ہے؟ وہاں پہ ان لوگوں کو جن کو پتہ ہی نہیں کہ اصل لڑائی کیا ہے، تم ان لوگوں کے سہارے پارلیمان پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ تمہاری تو یہ روایت رہی ہے کہ تم نے پی ٹی وی پہ قبضہ کیا، تم نے پارلیمان کی دیواروں پہ شلواریں سکھائی، تم نے اس کی توڑ پھوڑ کی۔ آپ سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ آپ بہتر کرو گے؟ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک سیاسی اور نظریاتی جماعت ہے۔ ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ حکومت کو انیشیٹو لینا چاہیے۔ تحریک انصاف میں کوئی سارے لوگ دہشت گرد نہیں ہیں، سیاسی کارکن بھی ہیں، سیاسی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو دعوت دینی چاہیے، ان کو قومی دھارے میں لانا چاہیے، ان کو ساتھ بٹھانا چاہیے۔ ان کو آج ضرورت ہے کہ کوئی آدمی ان کا ہاتھ تھامے، کوئی آدمی ان کو ساتھ لے کے چلے، اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ آج حکومت کے پاس یہ موقع ہے کہ ان لوگوں کو موقع دے کہ وہ قومی دھارے میں آئیں، وہ اپنی سیاست جو ہے وہ سیاسی بنیادوں پہ کریں، نہ کہ کسی تخریبی کارروائی یا دہشت گردی کی صورت میں کریں۔ بہت شکریہ جی، اگر کوئی کویشچن ہے تو ہم حاضر ہیں۔ حاجی صاحب تسی گل کرو گے؟ فیصل بھائی تہاڈی ہو گئی گل جی، فیصل بھائی کوئی گل کر دینے جی۔ بس ہی بات حسن بھائی نے ساری کر لی ہے۔ بس آپ کو یہی بتانا تھا کہ یوم تاسیس کے سلسلے میں جو پیپلز پارٹی کا ہماری پارٹی کی قیادت نے فیصلہ کیا کہ اندرون شہر کے اندر اس دفعہ یوم تاسیس منایا جائے گا، تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پانی والا تالاب جو حسن مرزا صاحب نے سلیکٹ کیا، وہاں پہ ایک پیپلز پارٹی کی تاریخ ہے۔ بھٹو صاحب کے نے جب پارٹی کی بنیاد رکھی اس وقت بھی پانی والا تالاب سے ہی ساری موومنٹ سٹارٹ ہوتی تھی۔ بی بی کے دور میں جب ایم آر ڈی موومنٹ تھی یا دوسری تحریک ضیاء کے خلاف چلتی رہی، پانی والا تالاب کے جو ارد گرد کی جو ویسینٹی تھی اندرون شہر کی، وہاں کا جو سیاسی کارکن ہے اس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور پیپلز پارٹی کی تاریخ کی طرف واپس جانے کے لیے پانی والا تالاب میں ہم کل یہ یوم تاسیس کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی حسن مرزا صاحب کی قیادت میں پارٹی جو ہے وہ اپنی بنیادوں کی طرف واپس جا رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی بہتری کی طرف ہم بڑھیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو سب کسی کوئی گل امان اللہ صاحب جی ہمارے آج انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، چودھری امان اللہ سندھو صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ سر میں حافظ آباد ڈسٹرکٹ بار کا 2 دفعہ جنرل سیکرٹری منتخب ہوا ہوں، اور اس کے بعد وائس پریزیڈنٹ منتخب ہوا ہوں، اور اس کے بعد 2020 میں پریزیڈنٹ بنا ڈسٹرکٹ بار کا، اور پی ٹی آئی کو میں 2006 میں جوائن کیا، اور 7 میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بنا میں پی ٹی آئی تحریک انصاف کا، اور 12 میں انٹرا پارٹی الیکشن ہوا تو الحمدللہ اس وقت اس پارٹی میں نے ون کیا تھا، اور آج تک میں پی ٹی آئی میں ہوں۔ اور میں جب بھی کبھی گیا ہوں ٹکٹ لینے کے لیے تو مجھے اوپر والی قیادت نے یہی کہا کہ ہمیں الیکٹیبل چاہیے، ہمیں ورکر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نے 6 سے لے کے 24 تک اس پارٹی میں ورک کیا، اور میں نے یہ فیل کیا کہ پی ٹی آئی میں ورکر کی کوئی قدر نہیں، کوئی قیمت نہیں، کوئی اس کی آمدن نہیں۔ تو اس لیے میں نے آج پی ٹی آئی کو خیر بد کہہ کے پیپلز پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کی ہے، کیونکہ یہ ایک نظریاتی پارٹی ہے، اور اس پارٹی نے ملک کے لیے اپنی سارا خاندان شہید کروایا، اور اس کے بعد پاکستان کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے وہ چیز دی، گفٹ میں دی کہ جو کسی اور پوری دنیا میں نہیں دیا۔ پاکستان کانسٹیٹیوشن 1973 والا، کہ انہوں نے ایک آئین دیا، اور جس کے تحت وہ حکومت چل رہی ہے، اور وفاق، اور جس طرح حسن صاحب فرما رہے تھے وفاق اور صوبے کا سلسلہ، یعنی کہ جو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے یہ پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کر لی ہے۔ جی اب آپ حسن بھائی جو
नारायण भुट्टो ये भुट्टो नारा नहीं, नारे भुट्टो। ये भुट्टो। पीपल्स पार्टी जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट के तौर पे जो वो सामने आई थी, आज का जो माहौल है उसमें लगता है कि ये बिल्कुल अब ये बात दुरुस्त नहीं, बिल्कुल आपका बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है। अगर तो हमारी जो फोर्सेस हैं वो कोई गैर मुल्की फोर्सेस हैं तो फिर तो पीपल्स पार्टी एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। अगर हमारे मुल्क की जो अफवाज पाकिस्तान है, जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं, अगर वो इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने के लिए, इस मुल्क के अंदरूनी इंतशार को ख़त्म करने के लिए, इस मुल्क के अंदर दहशत गर्दी को ख़त्म करने के लिए अपना किरदार अदा करते हुए शहादतें भी कबूल कर रहे हों और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी हो जाए तो उसे कहे कि ये प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, हर सूरत नहीं है। मैंने पहले बड़ा वाज़िया कहा है कि हम शख्सियात के ख़िलाफ़ ज़रूर हैं, हम उन जर्नैलों से इख्तलाफ राय ज़रूर रखते हैं जिन लोगों ने इस मुल्क के अंदर जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया, इस मुल्क के जमहूर को नुकसान पहुँचाया। जो लोग आज गाली खा रहे हैं सिर्फ मुझे महफूज करने के लिए, मैं उनके साथ क्यों ना खड़ा हूँ। अगर मेरे पे ये इल्ज़ाम लगता है तो मेरा ख्याल है ये मेरे साथ भी ज़्यादती है और उन इदारों के साथ भी ज़्यादती है। हमने इदारों को मजबूत करना है, शख्सियात को मजबूत नहीं करना। अगर तहरीक इंसाफ में एक तखरीबी सोच रखने वाला शख्स है तो हम उसे ही तखरीब कार कह रहे हैं। बाकी जमात को तो मैं कह रहा हूँ कि उसको बतौर पॉलिटिकल पार्टी दीवार से नहीं लगाना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए कि वो आके इस मुल्क की सियासत में हिस्सा लें और अपना किरदार अदा करें। पाबंदी की बातें हो रही हैं, एस्टैब्लिशमेंट की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, बलूचिस्तान असेंबली में एक करारदाद जो है वो मंजूर कर ली है, पंजाब असेंबली से कुछ दिनों में आने वाली है, तो ये आप इसकी सपोर्ट करेंगे? देखिए, अभी तक तो हमारे साथ किसी आदमी ने तहरीक इंसाफ पे पाबंदी का राब्ता नहीं किया, ना ही हमारी क़यादत से किया है, ना ही हमारी जमात से किया है। जब ये चीज़ें आएंगी तो हम उनको सियाको सबाक के साथ देखेंगे कि किसी सियासी जमात पे पाबंदी लगने की सोची जा रही है या किसी